अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत अहम खबर जो है वो शेयर करनी है। ऐसी खबर है जिसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी होगा। ओवरऑल जो अगले 1.5 साल तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी, किस तरह के डिसीजंस होंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, इन सब चीज़ों का एक जो समत है, जो रुख है वो मुतय्यन हो जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है। आप लोगों को याद होगा जब चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब ने हल्फ उठाया तो ये दो चीजें बहुत कंफर्म हो गई थी कि इन पर जो है डिसीजन या फैसला बहुत जल्द हम देखेंगे। उसमें जो पहली खबर थी या पहला जो डिसीजन था जिसके बारे में था कि क्या इस पर फैसला आ सकता है, वो था जो नेब अमेंडमेंट का केस था। उसके ऊपर जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा ने जो लाइव कवरेज आप लोगों ने भी देखी, उसका जो फैसला है अभी फाइनल आएगा चंद दिन में, वो भी सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी खबर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमेशा रिलेट किया जाता था जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब के साथ, आप लोगों को याद होगा, वो था फैसलाबाद धरना केस का फैसला, जो कि उस वक्त जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब की दो रुकनी बेंच था। एक मुशीर आलम साहब थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और दूसरे जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब थे। 2021 में इन्होंने फैसलाबाद धरना केस का जो फैसला था वो सुनाया था। उसके बाद के जो मामला थे वो आप लोगों के फिर सामने हो गए, और इसके तब जब ये फैसला आया था तो उस वक्त एक अपील उस वक्त भी दायर कर दी गई थी, कि रिव्यू पिटीशन तब भी दायर कर दी गई थी, लेकिन वो उस पर उसको सुना नहीं जा सका, क्योंकि जिस जज ने फैसला दिया होता है वो ही उस पिटीशन को सुन सकता है। तो लिहाजा अभी दूसरा जो फैसला था जिसकी तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई चीज देखने को मिली थी, तो 28 सितंबर को अब जो समाअत के लिए ये रिव्यू पिटीशन जो है इसका उसको मुकर्रर किया गया है। तो एक तरफ ये भी खबर है कि जी अब ISI और जो हमारी एजेंसीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात कर लें चलें, उसका और अदलिया का फिर से कोई क्या बड़ी लड़ाई तो नहीं होने जा रही, या फिर से ये दोनों जो हमारे इदारे हैं क्या फिर से हमें आमने सामने नजर आएंगे, या दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि क्या ये मौजूदा चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा के लिए एक पहला और नया इम्तहान शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ ईसा साहब इस अपने पहले इम्तहान में पास होते हैं या फेल होते हैं। उनका जो इस केस का फैसला होगा वहीं से ही जो है ये सारी समत मुतय्यन हो जाएगी कि उनके आने वाले जो फैसले हैं या डिसीजंस हैं वो किस नौयत के हो सकते हैं, खास तौर पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होगा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। तो उनमें उनके फैसले किस किस्म के जो हैं वो आ सकते हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें ISI ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फौज का और एजेंसी का सियासत में मुलव्विस होने का जो इल्ज़ाम है वो मुबहम है, वो क्लियर नहीं है। और ISI का ये भी जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से जो है ये अपनी जो है वो दायर की है, जो दरख्वास्त है, उसमें उनका ये भी कहना है कि इससे फ़ौज और ISI का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जब से ये खबर आई है, इस पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमेशा हम ये बात करते हैं कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, कोई भी इदारा नहीं है। इसमें कानून के मुताबिक ही फैसले होने चाहिए अगर आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं और पाकिस्तान में को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। फिर ये जो फैसले हैं ना तो ये सियासतदानों के फेवर में जाने चाहिए बिला वजह। हाँ, अगर मेरिट पे डिसीजन उनके हक में आ रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जिधर ये तासुर बन जाए कि अदालत जो हमारे सियासतदान हैं उनको कहीं ना कहीं रिलीफ दे रही है, तो फिर इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इदारों की, जिसमें हम अपनी एजेंसीज़ की बात कर लें, उसमें ISI की बात कर लें, IB की कर लें, हम फिर हमारी जो पाक फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्टली कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं सियासत में, तो उनका ये कहना है कि ये तासुर गलत है, ये क्लियर नहीं, सिर्फ वाज़ेह सबूत नहीं है। तो देखिए, जो मोराल डाउन तो उस बात पे होना चाहिए कि अगर बिला वजह किसी चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाए, कि जिस तरह फैसले में कहा गया था उस वक़्त के जो हमारे तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, उनको चाहिए कि जो इदारों से जो लोग मुलव्विस हैं, जिन्होंने कानून की वायलेशन की है, जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब फिर 2 चीज़ें होती हैं, या तो इस तरफ से फैसला आएगा, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर उससे फिर मोराल डाउन होता है,
آپ ایجنسیز کی بات کر لیں، آپ فوج کی بات کر لیں، اگر ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ خود ان کا احتساب کریں. ان کو ابھی جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 جنرلز کے جو نام آ رہے ہیں، جیسے فیض حمید صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں، تو پھر ادارے کو چاہیے کہ وہ خود ان کا جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ کرنے کی جرات نہ ہو. یہ بات ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں لگایا جائے گا تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا. تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آصف منیر صاحب، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ کچھ ایسا سر کر جائیں جس سے پاکستان کی تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے، نہ کہ وہی جس طرح سے پہلے بہت سے چیف آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ بھی اسی تسلسل میں ہی رہیں. اس چیزوں کو، ان کاروائیوں کو یہاں پر سٹاپ کر جائیں. دیکھیے سر، مورال اگر اس طرح سے ڈاؤن ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ان کی کاروائیوں جو ملوث ہیں، ان کاروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے ثبوت اس کے باوجود مورال ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر تو حیرانگی کی بات ہے. اس طرح تو پھر ہمارا پاکستان اوورآل ہی ڈاؤن ہو چکا ہے سر. یہاں پہ لوگوں کا آپ مورال دیکھیں، لوگوں کا مورال کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے. لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کا عدالتوں پر سے جو ہے وہ اعتماد اٹھ گیا ہے. لوگوں کو کسی طرف سے کوئی اپنی مسیحا نظر نہیں آتا جو ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو. تو مورال جو ہے وہ لوگوں کا بھی ڈاؤن ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس طرح سے مورال تو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. بھی مورال دیکھیے، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ اپنی حلف کی پاسداری کر رہے ہیں، آپ قانون کی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں، آپ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث نہیں ہیں، آپ سیاستدانوں کی سرپرستی نہیں کریں، تو پھر تو آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جو سچا آدمی ہوتا ہے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. تو پھر کس بات پہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ خدا رہا اس چیز کا اب تو یہ مذاق بننا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری ایجنسیز کا، ہماری فورسز کا بات بات پہ مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جدھر پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ بھی سر لوہے کے تو نہیں ہے، ان کا بھی ویسے ہی حق ہے ہر چیز کے اوپر، ملک کے اوپر ان کا بھی اتنا ہی ساری چیزیں ہیں. تو پھر ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ تو بڑی جلدی ہم شروع کر دیتے ہیں، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عام شہری ہو. کسی نے کی بات کر دی، اس کو اٹھا لیا، پھینک دیا، غائب کر دیا. یہ نارمل چیزیں بنتی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت کا فیصلہ تھا اس کے اکارڈنگلی آپ لوگ خود اپنے ادارے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا احتساب شروع کر دیں. ایک مثال سیٹ ہو جائے گی، آئندہ کسی کو جرات نہیں ہوگی ایسا کرنے کی. اور نہ ہی پھر یہ بات ہمیں بار بار سننے کو ملے گی کہ جی اس سے ہماری فورسز کا جو ہے مورال ڈاؤن ہوتا ہے. تو پھر سب لوگ ہی برابر ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے. قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. اگر فیصلے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں اور میرٹ پر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ پھر یہ تاثر آ جائے جیسا کہ ابھی اس والے فیصلے سے لگ یہ رہا ہے. لوگ یہ ایک ہوا سا بنا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے پھر سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے گی. اور ابھی موجودہ جو نئے ہمارے چیف جسٹس ہے اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیزوں کو لے کے کیسے چلتے ہیں. اب ان کی میرٹ میں فیصلے کرنے کا جو تاثر ہے، جو ان کی دلیری، جو بہادری، جو بریوری، جو جس کے لیے وہ مشہور ہیں کہ بڑے جی بولڈ فیصلے کرتے ہیں، گو کہ فیصلہ بولڈ ہو نہ ہو لیکن فیصلہ میرٹ پر قانون کے اکارڈنگ تو ضرور ہونا چاہیے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب جو فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا تھا تو اب اس کے اوپر جو ریویو پٹیشن ہے اس پہ وہ ان کا ڈیسیژن کیا آتا ہے. سماعت کے دوران چیزیں اپڈیٹ جیسے ہی آئیں گی آپ لوگوں کو بھی چیزیں ہم شیئر کریں گے کہ اس کے بعد ان کا جو فیصلہ آئے گا، اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا ایک ٹرن ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. ہر ایک کا احتساب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اگر ان کا یہ فیصلہ اسی طرح سے ہی آتا ہے جیسے انہوں نے پہلے کیا، اس میں کوئی چینجز نہیں آتی ہیں، تو پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، جو ابھی ملک کو چلا رہے ہیں، سب ایک پیج پر ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا، ابھی ریویو میں جب چیزیں جاتی ہیں تو اس کے ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہی یہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں اب ہوگا، یا اس طرح سے سزائیں نہیں مل سکتی، یا ان کا اس طرح سے کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا، یا ان کا ادارہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا. تو یقیناً پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ابھی بھی جو ہماری سمت ہے، جو ابھی بھی ہمارے فیصلے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے رہیں گے جیسا کہ پچھلے 75-76 سالوں سے ہوتے آئے ہیں. تو ہم امید تو یہ کر سکتے ہیں کہ اب اسی سال یہی موقع ہے
کہ آپ یہاں سے عزم کر لیں، ہماری پاک فوج کے جو چیفز ہیں وہ بھی یہ عزم کر لیں کہ بھئی ابھی ہمیں وہ سب چیزیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو مان لینا چاہیے۔ غلطی مان لینے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اب طے ہو جاتی ہیں اور ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے کہ بھئی جو عدلیہ فیصلہ کرے گی اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی، تو پھر تو یقیناً بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آنے والے الیکشنز کس طرح کے ہوں گے، جو وزیر اعظم آئے گا وہ کس طرح سے آئے گا، جو موجودہ نیب کے کیسز کھل چکے ہیں ان کا فیصلہ کس طرح سے آ سکتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کی ڈائریکشن ہمیں پتہ چل جائے گی صرف اس ایک فیصلے کے اوپر۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس کا بہت انتظار تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور اپنا اس چیز کو دوبارہ سے جب سنیں گے، اس کیس کے اوپر جو پٹیشنز ظاہر آئی ہوئی تھی ریویو کے لیے، تو اس وقت ان کے بارے میں اصل چیز پتہ چلے گی کہ جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ شاید ان کو بھی کسی کے کہنے پہ لایا گیا ہے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب اپنا یہ تاثر برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یقیناً وہ فیصلے میرٹ پر کرتے ہیں، قانون کے مطابق کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے، کسی کے انفلوئنس یا پریشر میں نہیں کرتے، تو یقیناً یہ ایک بہت اچھا سائن ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں کسی کا انفلوئنس نہ ہو اور جو ادارے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے، قانون کے مطابق چلے، اپنے حلف کی پاسداری کریں اور سیاستدانوں کو اپنی سیاست کرنے دیں اور ادارے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں، تو یہی بہتر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پہلے تو 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور مشیر عالم صاحب تھے۔ ابھی مشیر عالم صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ابھی جو بینچ ہوگا اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے امین الدین خان صاحب ہوں گے اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ 28 ستمبر کو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 28 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ اب چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔